اپنی ضرورت پر اگلے کی ضرورت کو ترجیح دے رہے ہیں. یہ اثار ہے, یہ قربانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے تو ایک صحابی نے روزہ رکھا, افطاری کا وقت آن پہنچا ہے تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. پانی سے روزہ افطار کیا, رات اللہ کی عبادت کی, صبح اٹھ کے دوسرا روزہ رکھ لیا. اب دوسرا روزہ گزرتا جا رہا ہے, افطاری کے آن پہنچی ہے اور کھانے کے لیے آج بھی کچھ نہیں ہے. دوسری افطاری بھی پانی سے کی, رات اللہ کی عبادت کی, صبح تیسرا روزہ رکھ لیا. تیسرا روزہ تو تیسرے روزے والے دن ایک انصاری صحابی کو معلوم ہوا کہ انہوں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا, بھوک سے نڈال ہیں, جسم کمزور اور لاگر لگ رہا ہے. تو انصاری صحابی گھر میں جا کے بیوی سے کہنے لگے کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو صدقے جائیں. اس دور کے بیوی نے کہا کہ ایک بندے کا کھانا ہے, آپ کا بھی روزہ ہے, میں بھی روزے سے ہوں, اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے, ہم 3 لوگوں نے ایک بندے کا کھانا کھانا ہے. 3 بندوں نے ایک بندے کا کھانا جو ہے وہ ہم نے مل بانٹ کر کھانا ہے. تو انصاری صحابی نے کہا کہ آج اظہار کرتے ہیں, آج ہم ایک ایسے انسان کی دعوت کرتے ہیں جس نے 2 روزے رکھے اور افطاری پانی سے کی, آج تیسرا روزہ رکھا ہے تو آج بھی اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, تو ہم اس کی آج دعوت کرتے ہیں. تو جب دعوت پہ آئے تو چراغ صحیح کرنے کے بہانے آپ چراغ بجھا دینا. تو میں اس کے ساتھ ایسے ہی بیٹھا رہوں گا, کھانا وہ اکیلا کھائے گا, پیٹ بھر کے کھائے گا, میں نہیں کھاؤں گا. چونکہ چراغ بجھا ہوا ہوگا, میں ویسے ہی پیالے میں ہاتھ ڈال ڈال کے ایسے نکالوں گا تاکہ اس مہمان کو لگے کہ میں بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں, حالانکہ میں کھاؤں گا نہیں. تو بیوی نے ایسے ہی کیا. جب وہ صحابی تشریف لائے تو بیوی نے کھانا لگانے کے بعد چراغ صحیح کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دیا. اب انصاری صحابی بھی بیٹھے ہیں, دوسرے صحابی بھی بیٹھے ہیں, تو کھانا شروع کر دیا. تو انصاری صحابی ایسے ہی پیالے میں ہاتھ ڈال کے ہاتھ نکال رہے ہیں کہ اس کو محسوس ہو میں بھی ساتھ کھا رہا ہوں. تو عزیزو, یہ قربانی تھی, یہ اظہار تھا کہ خود بھوکا رہ کے اگلے کو کھلایا جا رہا ہے, خود ضرورت ہے, اگلے کی ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے. تو جب دعوت ہو گئی, رات گزر گئی, تو صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں اس صحابی نے نماز پڑھی نا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابی مبارک ہو, مبارک ہو تجھے, تیرے رات والے عمل سے رب بڑا ہی راضی ہے, تیرے رات والے عمل سے رب بڑا ہی راضی ہے, بڑا ہی خوش ہے اللہ. جو تو نے رات کو عمل کیا ہے اللہ اسے دیکھ کے بڑے خوش ہوا ہے. مبارک ہو تجھے, تیرے عمل سے رب خوش ہوا ہے. تو میرے اور آپ کے نبی کس بات کی مبارک دے رہے ہیں, کس وجہ سے دے رہے ہیں؟ وجہ صرف ایک تھی کہ اس صحابی نے اظہار کیا تھا, اپنی ضرورت کو پیچھے رکھ کے اگلے کی ضرورت کو پورا کیا تھا. گھر میں ضرورت ہے کھانے کی, اس کے باوجود بھی اظہار کر دیا. چھوٹے بچے کو عشاء سے پہلے ہی سلا دیا. انصاری صحابی نے نصیحت کی تھی اپنی بیوی کو کہ بچے کو عشاء سے پہلے سلا دینا, کھانا لگانے کے بعد چراغ بجھا دینا, میں
اس صحابی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا تو حقیقت میں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، بس پیالے میں ہاتھ ڈال ڈال کے ایسے نکالتا جاؤں گا اور وہ پیٹ بھر کے کھا لے گا۔ ایک بندے کا کھانا ہے لہٰذا وہی کھائیں گے۔ تو گھر میں سب نے فاقہ کیا اور اگلے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، تو یہ احسار تھا۔ عزیزو، اگر مجھ میں اور آپ میں احسار والا جذبہ آ جائے تو ہمارا معاشرہ جنت بن جائے۔ خود ضرورت ہے، اس کے باوجود بھی اپنی ضرورت کو چھوڑ کر اگلے کی ضرورت پوری کرنی ہے۔ دلوں کا سکون، دلوں کا قرار، دلوں کا اطمینان کھانا کھا کے نہیں کھلا کے ملتا ہے، خود پہن کے نہیں اگلے کو پہنا کے ملتا ہے۔ یہ دلوں کا اطمینان ہے۔ تو جو بندہ بھی دلوں کا اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ احسار کرے، قربانی دے، خود چیز کی ضرورت ہو اپنی ضرورت کو چھوڑ کر اگلے کی ضرورت کو پورا کرے، پھر اللہ بھی بڑا راضی ہوگا اور اللہ کا رسول وہ بھی بڑا راضی ہوگا۔ تو آئیں احسار کا جذبہ عام کریں، احسار کا جذبہ پروان چڑھاتے ہیں۔